ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم اگرچہ کہ فارن پالیسی کی بات کر رہے تھے لیکن بریگیڈیئر غضنفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. میں پہلے چاہوں گا بریگیڈیئر صاحب ذرا کوئک، ہم چونکہ وہ تقریباً کنکلوڈ کر چکے ہیں وہ سیشن، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی تھوڑا سا کمنٹ اس کے اوپر ضرور کر دیجئے کہ جو اس وقت امریکہ ہے اس کا بحری بیڑا بھی واپسی کا سفر اختیار کر رہا ہے، اور ہمیں کہیں نہ کہیں یہ فیل آ رہی ہے کہ اب جو امریکہ ہے وہ اس جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتا ہے. اگرچہ وہ اپنی جو ہے وہ جیت ڈکلیئر کرے گا اور کر کے نکلے گا، لیکن یہ کتنا آپ کو لگتا ہے، آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ واقعی امریکہ راہ فرار اختیار کر رہا ہے، یا اس سے زیادہ مزید بھی ابھی امریکہ جو ہے وہ بمبارڈمنٹ کرے گا اور ایران کو مزید تباہ بھی کرنا چاہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، وہ راہ فرار کوئی اختیار نہیں کر رہا. ایک اپنا بحری بیڑے کا وڈرا کرنا اس لیے ہے کہ وہ ایک تو ان کے پاس جو ان کے ڈسٹرائر تھے جن کے اوپر 96 ٹاماہاک میزائل لگے ہوتے تھے وہ ختم ہو گئے. دوسرا یہ ہے کہ ابراہم لنکن کو ڈیمیج ہو گیا بہت زیادہ، کیونکہ ایران نے جو اس پہ حملہ کیا تھا 3 ٹیئرز میں، وہ تو پہلے ہی ابراہم لنکن تو پہلے ہی پانی سے نکل دور چلا گیا تھا نا، وہ ایرانی پانی سے. وہی میں کہہ رہا ہوں. تو دوسرا جرالڈ فورٹ تو پہنچا ہی نہیں ہے نا، اس لیے کہ اس کے ڈیک کے اوپر آگ لگ گئی تھی اور وہ شارٹ سرکٹنگ سے لگی تھی. اس کے بعد اس کے اوپر 2 نیوکلیر ریئیکٹر ہوتے ہیں، بیسٹل AB1 نیوکلیر ریئیکٹر ہے، تو شکر ہے وہ بچ گیا، ادروائز تو اس وقت تک ساری میرین لائف جو ہے اس کا بیڑا غرق گیا ہوتا ہے انسانی لائف کے ساتھ ساتھ. تو ابھی جو ٹرمپ کے جو بیانات آئے ہیں یا وہاں پہ جو پیٹ ہیگزیٹ کا جو پریس کانفرنس کل اگر آپ نے دیکھی ہو جو کچھ اس نے اس میں کہا ہے، اور جس طرح اسے سارے پریس کو گالیاں دی ہیں کہ صرف آپ کا پریس کا کام یہی ایک ہی ہے کہ آپ ٹرمپ کے خلاف بیانات چلاتے رہیں، اور اس کے بعد جو آپ امپریس ہو گئے چیزیں ہو رہی ہیں اس میں تو نہیں لگتا کہ امریکہ کسی بھی طریقے سے اس وقت وہ جانا چاہے بھی اگر، تو جس وقت تک اسرائیل اپنی بمباری نہیں روکتا، کیونکہ بہت ساری بمباری اسرائیل سے ہو رہی ہے. اور ابھی ایران کے اندر جو کر علی صاحب کی جو شہادت ہوئی ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھا جو لوگوں کا ریئیکشن ہے اور جس طرح وہاں پہ لوگ سڑکوں میں نکل کے آئے ہیں، تو اس بیک گراؤنڈ میں ایران بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. اگر ایران بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اسرائیل سے بھی بمباری بند نہیں ہوگی، تو امریکہ درمیان سے کس طرح نکل سکتے ہیں؟ بیکاز یہ جنگ جو ہے، یہ اس کا جو وسیفورس اسٹینڈ لیا تھا یا جس کا جو آڈیو سٹانس لیا تو ٹرمپ نے اس کی ساری ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے نا. ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم جس طرح وہ برس رہا ہے یورپین یونین پہ اور جرمنی پہ اور UK پہ کہ جی ان کو ہماری ضرورت ہے. تو میرا خیال جس فیز میں یہ جنگ جاری ہے نا، یہ فیز، یہ اس وقت جو وار ہے، یہ بنیادی طور پہ جس طرح ایٹریشن کے طور پہ ایران وہ جنگ لڑ رہا ہے، تو اس میں جس وقت تک یہ پارٹیز وڈرا نہیں کرتی اور ایران نے، اور انہوں نے کہا کہ جی اب تو ہمارے پاس جو لیٹسٹ اور میزائل ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے میزائل ہیں ان کے پاس جو رشین ورژن ہے جو انہوں نے کنورٹ کیے ہیں، یا نارتھ کورین ورژن ہے جو انہوں نے کنورٹ کیے ہے، باقی تو خیبر شکن، سجیل اور فتح 152 وغیرہ تو آ گئے. تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کا جو اسٹاک، اور آئی ایم شیور ابھی انہوں نے رپورٹڈلی اس کی ابھی کنفرمیشن تو نہیں آئی ہے، لیکن ایک گراؤنڈ آپریشن بھی ہوا ہے جو ایران کی کچھ اسپیشل فورسز نے کیا ہے اسرائیل کے اندر، جس میں کل اسرائیل کا جو چیف آف ڈیفنس ہے ایرل زیمر، اس کو اسیسینیٹ کر دیا ہے. وہ ٹارگٹ نہیں ہوا میزائل سے، ہی از بین اسیسینیٹڈ. اس کا مطلب کوئی فورسز وہاں پہ آپریٹ کر رہی ہیں. تو یہ ایک پریشر ڈیولپ اسرائیل کے اندر بھی ہو رہا ہے، امریکن کے اندر بھی پریشر ڈیولپ ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ماڈریٹر تو کوئی درمیان میں آئے گا نہیں، کیونکہ روس بھی کہہ رہا ہے، چائنا بھی کہہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ never interrupt when your enemy is making a mistake. So whatever mistakes Trump is making, Russia and China do not want to interfere in this, کہ وہ کسی طرح جنگ کو رکائیں، کیونکہ وہاں پہ بعد میونیشن کاسٹ جو ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے. اور پہلے 6 دنوں کی کاسٹ ابھی تک ورک آؤٹ ہوئی تھی جو کانگریس میں پیش ہوئی ہے، وہ کوئی $11.64 بلین تھی. اب تو وہ تین گنا زیادہ ہو گئی ہوگی. تو میرا خیال یہ پریشر جو ڈیولپ ہو رہا ہے، شاید اس کے اندر کوئی اسٹانس نکل آئے، لیکن ماڈریشن سے ابھی کوئی اسٹانس نکلنے کے چانسز نہیں ہیں. اور اس میں ایران، امریکہ نے ابھی تک ایسی انڈیکیشن نہیں دی ہے کہ they want to stop this war. ٹھیک ہے. میرے پاس ٹائم بڑا شارٹ ہے. میں چاہوں گا شازیہ صاحبہ، یہ جو بات ابھی قمر الاسلام صاحب نے کی، میری رائے تو شاید اس سے مختلف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپرچونٹی کا ٹائم یہی ہے، یہیں پر آپ وہ پریزنٹیشنز دیتے ہیں تمام یہ جو عرب کنٹریز ہیں ان کو، اگر کسی طرح سے ہم یہ بتانے میں کامیاب ہوتے ہیں
کہ ہم جو ہے وہ بہت سی سروسز دے سکتے ہیں مختلف طرح کی سیکیورٹی سمیت. تو یہ ٹائم ہے پاکستان کے آگے بڑھ کر کچھ ذمہ داریاں لینے کا بھی, کچھ ذمہ داریاں نبھانے کا بھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اس کو اپرچونٹی پہ کنورٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں, جنگ کے اندر اپرچونٹی کا لفظ تھوڑا سا لگتا ہے آپ کو انسینسٹیو ہے, لیکن اپرچونٹیز تو کسی بھی حالت میں نکل سکتی ہیں, اور اگر ان اپرچونٹیز کا آپ کا لینا دینا ہے کہ جی ملک کی اکنامک حالت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی اور صبح ہی یہاں پہ دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی, تو وہ ہم گلوبل ساؤتھ کے کنٹریز جو ہیں, چاہے آپس میں ہم جتنا بھی لڑ لیں, ہم جس طرح سے بریٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز میں اور پوسٹ جو سیکنڈ ورلڈ وار ہے اس کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں, اور پرانی جو ہم برٹش کالونیز ہیں, ہم یہ چورن بیچنے سے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ہمارے حالات اس طرح سے نہیں ٹھیک ہو سکتے. ہمیں یہ سسٹم کو چینج کرنا ہے, اور سسٹم جو ہے وہ صرف پاکستان کے اندر چینج نہیں ہونا ہے نا. ہم یہاں جتنی بھی باتیں کر لیں, ہمیں یہ کرنا ہے, ہمیں وہ کرنا ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر پوری دنیا کے ڈیسیژن کہیں اور لیے جا رہے ہیں, تو پھر ہم یہ کیسے گمان کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیسیژن جو ہیں وہ ہولی سولی ہم ہی لے رہے ہوں گے. یہاں پہ جو ڈیسیژن لیے جاتے ہیں, جن کا مجھے پورا کانفیڈنس ہے, وہ ہے ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا, ہماری سوورینٹی کا, اور ہماری جو ڈپلومیسی ہے. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپرچونٹیز بھی ہیں, اور جتنا ان پچھلے 3-4 سالوں میں ہمارا ذکر ہوا ہے, اور جتنا ہم ریلیونٹ ہوئے ہیں, اور جتنا ہم جس طریقے سے اتنے ٹربولنٹ واٹرز میں نیویگیٹ کر رہے ہیں کہ امپاسبل لگتا ہے, جہاں یورپین کنٹریز جو ہیں وہ آرام سے بیٹھ گئے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, وہاں ہم ایک طرف جا کے جو ہے وہ ٹرمپ کو سمر ڈاؤن کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں کہ یو آر ویری پریٹی, یو آر بیوٹیفل اینڈ فیئرر امنگسٹ آل. چاہے ہم اس کو کرتے ہوئے کتنے ہی بھدے لگتے ہیں, لیکن ہم وہ کر کے توپوں کا رخ سائڈ پہ کروا کے چپ کر کے آ جاتے ہیں. اس کی بنائی ہوئی ایک عجیب قسم کی این جی او جو ہے, اور ہم نائیو نہیں ہیں, ہم بیوقوف نہیں ہیں, بورڈ آف پیس نام کا ایک اس نے ایک فارس کریٹ کیا ہے, جو اس کی پرسنل وینچر ہے, جس کے لوگوں کو بھی اس نے پر لگا کے جو ہے اقوام متحدہ سے چوری کر کے اس کا کلر گولڈن کر دیا. تو ہمیں اس وقت یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم پنگے لیتے پھریں, ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم یہ ٹائم گزار کے ہم بھی یہ دیکھیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ کیا کرنے والا ہے. اس میں ہمیں کچھ ڈیسیژن بالکل نہیں لینے ہیں, وہ یہ کہ ایران جو ہے وہ ہمارا بھائی ہے, ہمارا ہمسایہ ہے, چائنا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اور گلف کو فیوچر میں ہماری ضرورت پڑنے والی ہے. تو یہ چیزیں اگر ہم ذہن میں رکھیں تو باقی پھر ہم بچ جائیں گے. مر جانا بہادری نہیں ہے, بچ جانا بہادری ہے. ڈومیسٹک پالیٹکس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے, اس لیے میں اس پہ زیادہ دھیان بھی نہیں دیتی ہوں, کیونکہ اس کی سارے کا سارا جو لالی پاپ ہے وہ بک ہی اس پہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ووٹ دو, میں سویرے یہاں پہ جنت بناؤں گا, دوسرا کہتا ہے مجھے ووٹ دو, میں یہاں پہ پتہ نہیں کیڑی ریاست بنا دوں گا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. کوئی آ کے کسی کو لاجیکلی یہ نہیں سمجھاتا کہ ہمیں لانگ ٹرم سسٹینیبل اچیویبل گول چاہیے, اور اس کے لیے ایز اے نیشن بیہیو کرنا ہے, اور کچھ راتوں رات نہیں ہو جانا, اور کوئی بھی آ جائے اس کے 4 یا 3 سال کے ٹینیور میں کچھ نہیں ہونا. سب سے پہلے تو ہمیں اپنی پولیٹیکل جو جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کے اندر ایک چیز رکھنی ہے کہ سسٹینیبلٹی کیسی ہونی. اچھا, ان میں بھی ان کا بھی قصور نہیں ہے. پاکستان اور جو گلوبل ساؤتھ کے ملک ہیں, یہ پہلے ایک انوکھا ایک ایکسپیریمنٹ ہے جہاں پہ کیپٹلزم اور فیوڈلزم کے درمیان ہیپیلی ایور آفٹر میرج ہوئی ہے, اور یہ اتنے خوش باش ہیں. ورنہ فیوڈلزم کا اور ایرسٹوکریسی کا خاتمہ کیا کیپٹلزم نے, لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا, ہم اتنی لمبی فلسافیکل ڈیبیٹ میں پوزیشن بنا لی ہیں دونوں کے درمیان. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں یہ ذرا ایک اور طرف ڈیبیٹ چل جائے گی. میں چاہ رہا ہوں کہ میں ٹائم ذرا تھوڑا سا شارٹ ہے. راجہ قمر الاسلام صاحب, یہ بتائیے کہ ترکیہ نے اسلامی نیٹو کی بات کہی تھی, سعودی عرب, ترکیہ اور پاکستان مل کر. ایران نے بھی کل جو سٹیٹمنٹس آئے تھے, جو ان کے فارن منسٹر ہیں ان کی طرف سے, اس کے اندر بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو اکٹھے ہونا ہوگا. امت مسلمہ کی بات کی گئی تھی. کیا پاکستان اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ کر رہا ہے؟ حکومت کا کوئی کنسیڈریشن ہے یہ اسلامی نیٹو کی طرف, یا امریکہ سے جو ہے ہم اسی طرح سے مرعوب رہیں گے جس طرح سے باقی خلیجی ممالک ہیں؟ دیکھیں, میری آواز اگر آ رہی ہے؟ جی آپ بولیے. تو ہمیں اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے سب سے زیادہ, جیسے بھی شازیہ چیمہ صاحبہ فرما رہی تھی, وہ ہمیں ریئلسٹک ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں, یہ جو نعرے ہیں, میں اب ریئلسٹک بات کروں گا اپارٹ فرام اینی مائی پولیٹیکل جو ایفیلیشن ہے اس سے ہٹ کے تھوڑا سا, کہ یہ نعرے ہم نے ہوش سنبھالا تو سنے, اور آپ اسلامی سربراہی کانفرنس جو
73-74 میں ہوئی تھی وہاں سے شروع کر کے اور آپ آج کے تاریخ تک آ سکیں. کیا اس سے پہلے اسلامی ممالک نے نیٹو تو خیر بہت بعد کی بات ہو جائے گی نا اس ٹائم پہ, شاید اٹس ٹو ارلی ٹو ٹاک آن اٹ, لیکن کیا اسی کو یعنی جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز تھی اس کو بھی سکسیسفلی سسٹین کر رائے صاحب پائی اس کے پاس کوئی اسلامی فوجی امہ؟ ڈیفنس اور اس کے پاس مینڈیٹ نہیں نا ہے, اس کے پاس کوئی فوجی مینڈیٹ نہیں ہے نیٹو کی طرز کا, اس لیے وہ بالکل فوجی مینڈیٹ کوئی تنظیم کچھ ڈلیور کیا کرے گی. تو کیپنگ ان ویو پاکستان کی دیکھیں نا, ہاسٹیلٹی آن دا ایسٹرن بارڈر, ہاسٹیلٹی آن دا ویسٹرن بارڈر, اس وقت دو تو آلریڈی ہمارے ہاٹ بارڈرز ہیں, تو شاید یہ پاکستان کے لیے بھی یہ بات کرنی یہ بالکل خارج از امکان نہیں ہے, لیکن پاکستان کے لیے بینگ دا اونلی آپ کہیں عسکری طاقت اگر اس ریجن میں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور پھر جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم کس کو ریپلیس کرنے کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی تو دیکھیں کہ آپ اس وقت کیپنگ ان ویو اور اکانومی کیپنگ ان ویو, تو میرا خیال ہے یہ اٹس ٹو روزی پکچر ابھی اس ٹائم پہ ڈرا کرنا. لیکن بہرحال پاکستان نے اپنی ریلیونس اس عرصے میں جس مہارت کے ساتھ, عسکری مہارت کے ساتھ اور خارجہ پالیسی کے میدان میں, یہ سب سے پہلے پاکستان کا اگر ہم نعرہ رکھیں گے اپنے پاس کہ پہلے ہم اپنے ملک کو دیکھیں, تو یہ ساری چیزیں ریلیونٹ. جب ہم جذباتی گفتگو شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس وقت جو ہے یہ اس وقت موسٹ ریلیونٹ پورشن تھا جب ہم انڈیا کی جارحیت کا شکار تھے, تو پاکستان کی جو پالیسی تھی وزا وز پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اور یہ بھی, تو وہ بس بالکل انہوں نے ٹھیک فرمایا کہ اس وقت ہم نے توپوں کا رخ اس مہارت سے اس وقت تبدیل کر دیا, اور وہ وقت جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک ایسی فتح لے کے آیا جو آج پاکستان کی ریلیونس, اور پاکستان نے شمولیت بھی ایون اختیار کر کے جو بورڈ آف پیس تھا اس میں بھی اپنی ریلیونس ثابت کی. کیا اس کی وہاں پہ شمولیت بہتر ہے اگر ہم ریئلسٹیکلی سوچیں, یا پاکستان بالکل نان ریلیونٹ ہوتا مڈل ایسٹ سے تو وہ بہتر تھا؟ تو اس پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ دن بدن امپروو ہو رہی ہے, لیکن وہ جو روپ ہے وہ دن بدن جو ہے ٹائٹ روپ وہ تھن ہوتا جا رہا ہے, اور پاکستان کے لیے زیادہ حکمت کا, زیادہ مہارت کی, زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے آنے والے وقتوں میں, ان جذباتی ریٹرک سے بہت باہر نکل کر. ٹھیک ہے فردوس صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو راجہ صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ اگر اسلامی نیٹو کا یا امت مسلمہ کا جو ہم جس طرح کی ایکسپیکٹیشنز عام آدمی کرتا ہے, میرے جیسا شخص کرتا ہے, یہ ذرا تھوڑا آپٹمسٹک ہے یا یہ اس کا وقت نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہی وقت ہوتا ہے, یہ کرائسس ہی وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ آپ اسٹیبلش کرتے ہیں ان چیزوں کو جو آنے والے وقت کے اندر آپ کے لیے وہ پلیٹ فارمز پرووائڈ کرتے ہیں, کیونکہ OIC تو بہرحال آپ اور میں جانتے ہیں, عرب لیگ ہو, OIC ہو یا اس طرح کی دوسری اسلامی تنظیمیں, چونکہ ان کے پاس کوئی پار ہی نہیں ہے, وہ ایز سچ وہ اس طرح سے ان کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے جس کے ذریعے وہ کچھ کر سکیں, تو وہ پھر خالی وہ مذمتیں ہی کرتے ہیں, مذمتی قرارداد ہی پاس کر سکتے ہیں, وہ مذمتی قرارداد پاس کرنے کا ہی پلیٹ فارم ہے. Every adversity provides certain opportunity. لیکن اس وقت جو ریکوائرمنٹ ہے وہ امن کی ہے, جی, سیز فائر. So let's address things one by one. You can start planning کہ امریکہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں ڈسکریڈٹ تو ہو گیا. All Middle Eastern states do realize کہ ہمیں امریکہ کے اڈے دینے کی وجہ سے جو یہ کانفلکٹ میں we have been dragged into, اس کی پرائمری وجہ وہ بیسز ہیں which were not there to defend us, which were used for patronizing Israel or to go and fulfill جو اسرائیل کے مقاصد تھے. جی, اب یہ سعودی عربیہ کو بھی احساس ہو چکا ہے, سپاہی ایک آدھ ملک کے جیسے ابو دھابی کو نہیں ہوا جو کہ یہ سمجھتے ہیں, لیکن بحرین, قطر, کویت, عراق کو پہلے ہی تھا. اچھا, ان کی وہ میجورٹی اور الائنمنٹ, یمن کی الائنمنٹ, عراق کی الائنمنٹ, لبنان کی الائنمنٹ, ایون بحرین ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ, کویت, اور ایسٹرن پروونس آف سعودی عربیہ ویئر all the oil is. یہ وہ علاقے predominantly شیعہ پاپولیشن پہ ہیں, اور ان کی ایک نہ ایک طریقے سے الائنمنٹ ایران کے ساتھ یا سافٹ کارنر ایران کی حکومت کے ساتھ ہے. تو یہ اپارچونٹی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن پہلے امن, پہلے سیز فائر, پہلے امریکہ نے جو تباہی مچائی ہوئی ہے اس خطے میں اس کا خاتمہ ہو, جس کی وجہ سے دنیا کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے سارے
آپ اس جوگے رہیں گے ہی نہیں کہ آپ کوئی کردار ادا کریں اگر یہ اکنامک کرائسس نہیں ختم ہوں گے. امریکہ کے پاس بھی پیسے نہیں رہیں گے. the only country in the world today which is rich is China with $156 trillion in their coffers. وہ جس دن چاہے امریکہ کی اکانومی کو تباہ کر سکتے ہیں by surrendering the dollars and putting them in the market. تو امریکہ کی جو اکنامک سچویشن ہے that's not all that great. نہیں وہ تو اور چائنا بہت بری حالت میں واحد ملک ہے جو اپنی پوزیشن ایکسپورٹ نہیں کر رہا, بتا نہیں رہا, بٹ دے ہیو اے پلان. اور وہ اس کو کس طریقے سے رول آؤٹ کریں گے. وہ چائنیز ہیجمنی از اے ڈفرنٹ فارم آف ہیجمنی کمپیئر ٹو امریکن ہیجمنی اینڈ دا یورپین کولونیلزم. ٹھیک میں they are going to impose themselves through trade and only trade. ٹھیک. اور اس کے ذریعے وہ اپنے مارکیٹ بھی بڑا کر رہے ہیں اور وہ کامیاب بھی رہیں گے. یہ جو ہے امریکہ کی پالیسی انڈر ٹرمپ has been an absolute failure because اس نے اپنے allies کو بھی اپنے سے نالا کر دیا ہے. ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ, ٹھیک آپ کا پوائنٹ آ گیا, یہ واضح سامنے نظر آ رہا ہے یورپ کا. میں چاہ رہا ہوں بریگیڈیئر غضنفر صاحب تھوڑا سا ٹائم بچ گیا, میں چاہوں گا صرف یہ بتا دیجئے یہ جو امریکہ ڈسکریڈٹ ہوا ہے خلیجی ممالک میں ٹو سم ایکسٹینڈ, یہ بات یقیناً درست ہے کہ وہاں کی جو باقی اقوام ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا امریکی اڈے رکھنے کا, کیونکہ حملے تو ان پر باہر تار ہوئے, اگرچہ رکے بھی لیکن بہرحال وہ ان کو نقصان پہنچا ہے اور ایران نے وہاں پر میزائلز پہنچا دیے ہیں. اب اس کے بعد جو سچویشن ہے جب یورپی یونین میں ناراض ہے, چین جو ہے وہ اپنا جیسے نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنے کارڈز اس طرح سے اوپنلی شو نہیں کر رہا, ان حالات میں پہلی بات یہ کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ خلیجی ممالک جو ہیں وہ اس یو ایس جو امبریلا ہے اس کے اندر سے نکلنے کی کوشش کریں گے؟ یہ پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں چین نے اپنے کارڈ شو کر دی ہے اور بڑے عرصے سے شو کر رہا ہے. جب اس نے کہا تھا کہ 1930 تک ہم دنیا میں 2030 تک ہم دنیا میں کسی کنفرنٹیشن کا حصہ نہیں بنیں گے. جی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہوگا کہ پہلی پیسنجر ٹرین ہے جو بیجنگ سے اور نارتھ کوریا جا چکی ہے. وہ ٹرین جو ہے وہ کوئی وہاں سے جو چلی ہے وہ 24 گھنٹے اور 41 منٹ لے گی پہنچنے میں وہاں پہ. سو دس از دی کارڈ وچ از چائنا از شوئنگ ٹو دی ورلڈ کہ دیکھو ہم ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک پہنچ رہے ہیں. چائنا نے ہمارے خطے میں بھی اپنے کارڈ شو کیے تھے جب انہوں نے کہا تھا جی ہم سی پیک کو ون بیلٹ ون روڈ کے تحت لے کے جانا چاہتے ہیں. اور چائنا نے ابھی بھی بارہا یہ کہا کہ جی یہ جنگ بند کرے لیکن ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. اب بات یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو کچھ بھی ہو کل یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا نے اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد وہ ہونا نہیں ہے جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کا ورلڈ اس کا آرڈر جو ہے اس دنیا کا, اس کی جو اسٹریٹجک امپیریٹیوز ہیں وہ چاہے آپ گلف کو لیں, چاہے آپ چائنا کو لیں, چاہے آپ امریکہ کو لیں, چاہے آپ پاکستان کو لیں, اس کے اسٹریٹجک اینڈ ٹیکٹیکل امپیریٹیوز چینج ہوں گے جس کے اندر اکانومی بھی چینج ہوگی اور ملٹری پوٹینشل اور ملٹری ولنریبلٹیز بھی تبدیل ہوں گی. تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ یو این او بنی تھی لیگ آف نیشن کو چھوڑ کے, اب وہ یو این او بھی تباہ ہو گئی. تقریباً وہ یو این او کے بجائے یو این سی بن گئی, یونائٹڈ نیشن کارپوریشن, جو بالکل امپورٹنٹ دے کین ناٹ ٹیک اینی ڈیسیژن. آپ نے خود ہی ذکر کیا جو اسلامک کنٹری وہ تو بالکل ہی اماں جو ہے وہ تو بڈھی اماں کی طرح آپ کو نظر کہیں نہیں آتی ہے نا. تو بات یہ ہے اس کے بعد کا ورلڈ آرڈر اس کے بعد کیا ہوگا. جتنے خلیجی ممالک ہیں جو ڈیپینڈ کر رہے تھے امریکہ کے پر, کیا وہ ابھی بھی ڈیپینڈ کرتے رہیں گے؟ دے آر ریچنگ آؤٹ ٹو چائنا, دے آر ریچنگ آؤٹ ٹو پاکستان, دے آر ریچنگ آؤٹ ٹو ادر کنٹریز. سو بات یہ ہے کہ اس تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں اور پاکستان از پاسنگ تھرو اے ویری ڈیلیکیٹ ٹائم. آپ کا آج بھی پیٹرول کو 50 روپے بڑھنے والا ہے میرا خیال. تو یہ جو اکنامک پریشر جو آئے گا آپ کے اوپر یا جو بھی کچھ ہوگا, کیا پاکستان آپ چھوڑ دیجئے بارڈرز کو, جو نیشن اسٹیٹس کے بارڈرز کی جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان کی فوج ابھی تک اللہ کا شکر ہے وہ الحمدللہ وہ ٹھیک انجام دے رہی ہے. اور ویسٹرن بارڈر پہ اس وقت بڑی سخت جنگ لگی ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کل جو کچھ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے باوجود اس کے کہ کوئی آڈیو کوئی ویڈیو پروف موجود نہیں ہے کہ وہ جو جس امید ہاسپٹل کا ذکر کر رہے ہیں
وہ کوئی 600 میٹر دور ہے اس جگہ سے جہاں پاکستان نے فیونکس کیمپ کو ٹارگٹ کیا, اور وہ فیونکس کیمپ جو تھا دیٹ واز یوزڈ بائی دی را, دیٹ واز یوزڈ بائی موساد. وہاں انہوں نے اپنا ایک آپریشن سینٹر بنایا ہوا تھا, BLA, BRA, فتنہ, سب کے دفاتر, سب کے ریپرزینٹیٹو موجود تھے وہاں پہ, جوائنٹ پلاننگ ہوتی. پاکستان ہیز اے رائٹ ٹو اسٹرک. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب حملے ہوتے ہیں تو ہمارے سویلین ہی زخمی ہوتے ہیں, شہید ہوتے ہیں نا. تو جو افغانستان کے سویلین وہ ان کے اندر کوئی ریڈ بلڈ کارپسل زیادہ ہے ان کے بلڈ میں, اگر وہ مر رہے ہیں تو پھر ہمارے یہاں بھی تو شہید ہوتے ہیں نا. تو جب آپ اس قسم کی جنگ لگ رہے ہوتے ہیں تو یہ کولیٹرل ڈیمیج تو آپ کو جانا پڑتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں اس پروپیگنڈے سے نکلنے کی اور اپنی ریلیونس کو جاننے کی ضرورت ہے. یہ جو کرائسس ہے نا, ان میں اپرچونٹیز کم ہیں, ان کرائسس کے اندر فردر کرائسس ہیں, اور آپ کو اس کے اوپر ریئلسٹک ہونا ہے. جو ڈاکٹر شازیہ چیمہ نے کہا کہ کہیں دودھ کی نہریں نہیں بہنی, آپ نے اپنی پرائورٹی کو خود ہی لے کے, ہم ریئلسٹک نہیں ہیں. ابھی ہم کہتے ہیں کہ اسلامک نیٹو بن جائے, او بھائی کس طرح نیٹو بن جائے گی یار, آپ کی ہاؤ کین یو میک اے نیٹو, اسلامک کنٹریز نیٹو کس طرح بنائیں گے. امریکہ جو ہے ابھی بھی اس کے پاس جتنے ویپنز ہیں جو اپنا گلف کنٹریز کے بعد, وہ امریکنز ویپنز ہیں. They do not have Russian weapons or Chinese weapons. They have certain restriction of using that weapon. ترکیہ ٹھیک ہے جو نیٹو کا ممبر ہے, نیٹو کے ممبر سے نکلے وہ اسلامک نیٹو میں کس طرح آئے گا. تو گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں نا, ہمیں صرف ڈیوائز کرنا ہے اس وقت. جنگ تو ختم کب ہوگی, اب یہ میرے اور آپ کے کنٹرول سے باہر ہے. یہ ٹرمپ راضی ہوگا نہیں ہوگا, اللہ ایران راضی ہوگا نہیں ہوگا, لیکن اس تمام کرائسس میں ہم بھی بہت ڈیلیکیٹ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. میں بریگیڈیئر صاحب میں معذرت چاہوں گا, میرے پاس بالکل وقت ختم ہو گیا. آپ کا بھی بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ راجہ قمر الاسلام صاحب, شازیہ چیمہ صاحبہ, آپ سب کا مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, پارٹیسپینٹس جو کنکلوڈ کر رہے ہیں اس ساری ڈیبیٹ کے اندر کہ آپ کچھ بھی کریں یا کچھ بھی کرنا چاہیں, سب سے پہلے آپ ریئلسٹک ہو کر سوچنا پڑے گا. جو اس وقت آج آپ کے پاس ایٹ ہینڈز جو صورتحال ہے, اس کو اور آنے والے وقت کو آپ کو ریئلسٹکلی میئر کرنا ہے, اور میئر کرنے کے بعد اپنے لیے جو بھی معاملات ہیں ان کو عام آدمی کے لیے اور اپنے ملک کے لیے سب سے پہلے سوچتے ہوئے ان کے لیے انتظامات کرنے. اس کے بعد باقی ساری چیزیں آتی ہیں, دیگر ممالک کا نمبر بعد میں آتا ہے, پہلے اپنے ملک کا سوچیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اللہ نگہبان. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی. ناظرین, پرسوں رات جس خبر کی تصدیق نہیں ہو پا رہی تھی, کل رات گئے ایرانی میڈیا نے اس کی تصدیق کر دی کہ جو ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے چیف ہیں علی لاریجانی, وہ جو امریکی حملے میں یا اسرائیلی حملے میں اپنے بیٹے کے ساتھ شہید ہو چکے ہیں. وہ اس وقت شہید ہوئے جب وہ اپنی صاحبزادی کو ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے, اور بین الاقوامی میڈیا کی جو رپورٹس سامنے آ رہی ہیں ان بعض رپورٹس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں کسی عام ایرانی نے یا جسے کہہ لیجئے کہ ان کے ہمسایوں میں کسی نے یہ اطلاع جو ہے کسی طور ایجنسیاں تک پہنچائی, جس کے بعد انہیں نشانہ بنایا گیا. دیکھا جائے تو کم و بیش پوری کی پوری جو ایرانی قیادت ہے اب بھی, جو اس وقت یہ 19-20 روز ہو گئے ہیں اس جنگ کو, اور اس سے پہلے 12 روزہ جنگ کے دوران بھی جب ایٹمی سائنسدانوں سے لے کر ایرانی جو جرنیل ہیں ان کی شہادت ہوئی تھی, تو زیادہ تر جو شہادتیں ہیں وہ اندر کی اطلاع, جسے کہتے ہیں نا اندر کے لوگ جو ہیں ان کے اپنے لوگ جو اطلاعات دے رہے ہیں ان کی وجہ سے ہوئیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ خاصی گمبھیر ہو چکی ہے, کیونکہ علی لاریجانی کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ نہ صرف بیک بون ہیں پورے نظام کی جو اس وقت قائم ہے ایران کے اندر, بلکہ اس کا دماغ بھی ہے اور سافٹ چہرہ بھی ہیں. دماغ اس لیے ہے کہ وہ اس سارے نظم و نسق کو سنبھالنے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے, اور وہ بہت قریب تھے علی خامنائی کے, جو شہید ہونے والے سابق سپریم جو کمانڈر تھے ایران کے. اب جو ان کی جو مذاکرات ہوئے امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر معاملات کے اوپر بھی, اس کے اوپر بھی ان کی بڑی انپٹ موجود تھی, وہ اس مذاکرات کا حصہ رہے. اور سافٹ امیج اس لیے تھا کہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ سفارتکاری اور مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر علی لاریجانی کو نشانہ بنا دیا گیا ہے تو اس کے بعد اب پھر ایک دفعہ بہت سخت جو موقف رکھنے والی قیادت ہے وہ سامنے آئے گی, کیونکہ اس وقت تک جو جذبات ہیں ایران کے اندر وہ اس وقت امریکہ مخالف ہیں اور بہت شدید مخالف ہیں. یہاں تک کہ عوام ہزاروں کی تعداد میں آج ان کے علی لاریجانی کے جنازے میں بھی شریک ہوئے اور وہاں امریکہ مرد آباد کے نعرے لگتے رہے. اسی طرح سے اس کے علاوہ جو سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے مشرق وسطیٰ کی, ناظرین عرب لیگ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, بڑا اہم اجلاس ہے, اس کی کیا سچویشن ہوگی, کیا سامنے آ سکتے ہیں ہمارے سامنے
معاملات آ سکتے ہیں، لیکن جو ابنائے حماس کا معاملہ ہے وہ وہیں کا وہیں اٹکا ہوا ہے، اگرچہ کہ بہت دعوے کیے جا رہے ہیں جو امریکی صدر ہیں ان کی جانب سے، اسرائیلی صدر کو بھی بار بار اپنی ویڈیوز سامنے پیش کرنا پڑ رہی ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ آج امریکی جو اسرائیل میں امریکہ کے جو ایمبیسڈر ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ایک تصویریں بھی سوشل میڈیا کو دیں، اور ویڈیوز بھی جو آئی ہیں اس کے اوپر بھی جو ہمارے سوشل میڈیا انالسٹ ہیں وہ اسے بھی اے آئی ویڈیو قرار دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو 2 ویڈیوز کیفے والی بھی اور اس سے پہلے بھی جو ویڈیوز سامنے آئی تھی اسے بھی اے آئی قرار دیا گیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے آ جاتے تو کلیئرٹی آ جائے کہ وہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن بہرحال ابھی جو سچویشن ہے یہ خاصی جسے کہہ لیجیے مشکل ہے، خاص طور پر ان تمام ممالک کے لیے جو اس سارے معاملے کو سفارت کاری کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ جو خارق پر حملہ ہے وہ کر چکا ہے امریکہ، وہاں کے دفاعی نظام کو بقول امریکہ کے وہ تباہ کر چکا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو ان کا دوسرا جو ایکچولی دنیا کا سب سے بڑا بحری بیڑا ہے ہیرلڈ، وہ بھی واپسی کا سفر اختیار کر چکا ہے ریڈ سی سے، اور اب وہ شاید عمان کی لبنان کی بندرگاہ پہ یونان کی بندرگاہ پہ جائے گا اور وہاں اس کی مرمت ہوگی، اور آئندہ شاید 2 سے 3 ہفتوں کے لیے وہ آپریشنل نہیں رہے گا۔ لگ ایسے رہا ہے کہ امریکہ اب اس جنگ سے بھاگنا چاہتا ہے، بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ اس معاملے کے اوپر کہ کیا ایسا ہے یا نہیں ہے، اور پاکستان پہ جو اس کے اثرات ہیں ان پر بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں شازیہ انور چیمہ صاحبہ، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی، فردوس شمیم نقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے مجھے جوائن کر رہے ہیں، راجہ قمر الاسلام صاحب جو ہیں مسلم لیگ نون سے ہیں، احمد ولی صاحب جو ہیں وہ سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں۔ میں سب سے پہلے شازیہ چیمہ صاحبہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو بحری بیڑا واپس جا رہا ہے، ابراہم لنکن پہلے بہت دور جا چکا ہے اور اب یہ دوسرا بحری بیڑا بھی وہاں سے نکل رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ریٹریٹ کی طرح کا معاملہ ہے اور امریکہ بس اب چاہتا ہے کسی طرح سے اس کو کوئی راستہ ملے اور وہ اپنی جسے کہہ لیں نا ون، اپنے آپ کو ونر قرار دے کر اپنی ون ڈکلیئر کر کے وہ یہاں سے نکل جائے کسی طریقے سے خطے سے؟ امریکہ دیکھیں سمجھنے کی بات یہ ہے نوشاد صاحب کہ وہ یہاں پہ ویکینڈ وار کے لیے آیا تھا، اور فرائیڈے کو اس نے سٹارٹ کر کے منڈے کی مارکیٹ اوپن کرنی تھی اور اس میں ایک وکٹری ہونی تھی۔ تو ان کا واپس جانا جو ہے وہ ایک طے شدہ بات ہے، لیکن اس جنگ نے اس حقیقت کو تھوڑا سا سامنے اور دکھا دیا ہے کہ اب یہ جو وائٹ ایلیفینٹ ہیں، یہ مہنگے قسم کے ایئر کیریئرز ہیں اور یہ مہنگے اکوپمنٹ ہیں جو سرفیس پہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ بھی اب ایک علیحدہ سے ڈیبیٹ جنریٹ ہو گئی ہے کہ یہ جو اتنے بڑے آپ نے صحیح کہا یہ سفید آتی ہیں، ان کی کوئی یوٹیلیٹی آنے والے وقتوں میں اب رہے بھی کہ نہیں رہے گی، اس کے اوپر بھی انٹرنیشنل میڈیا میں بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ جی بالکل، اور یہی کہ یہ ان پہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے، یہ سٹنگ ڈکس ہیں، یہ سامنے ویزیبل آپ کو دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان سے ایک ملک اپنی پریسٹیج اتنی اٹیچ کر لیتا ہے کہ ان کا چھوٹا سا بھی نقصان جو ہے اس ملک کے لیے ہار یا جیت کا ایک پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ تو اب اس کو پیچھے ہٹانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ کہیں اب اس پہ جو ہے وہ دوبارہ اٹیک نہ ہو جائے۔ پہلے کو تو ہم نے کور کیا کہ جی کوئی ڈرون تھا، کوئی فرینڈلی کچھ بھی، تو اگر زیادہ نقصان ہوتا ہے تو پھر بہت ہم جو ایک آپٹیکل وکٹری لینا چاہ رہے ہیں یا یہ کہیں گے اینڈ پہ شاید کہ ہم یہاں سے جیت کے چلے گئے ہیں اور ہمارے مقاصد حاصل ہو گئے ہیں، شاید وہ بھی ہم نہ کر پائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی جو صورتحال ہے وہ اتنی ہی تشویشناک ہے اور وہ ویسی ہی ہے جس میں شہادتیں ہو رہی ہیں، اموات ہو رہی ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو چیزیں جس طرح انفولڈ ہو رہی ہیں اس میں پیٹرو ڈالر جو ہے وہ پیٹرو یوان کی جگہ لینے کی بات ہو رہی ہے، اور گلوبل ساؤتھ جو ہے وہ گلوبل نارتھ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور گلوبل نارتھ میں پورا صرف امریکہ ہے، اس کا یورپین ساتھ نہیں دے رہے۔ وہ اس رنجش کو دماغ میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے یوکرین کو کیوں ادھورا چھوڑا، رشیا کو پہلے کر لیتے ٹھکانے تو پھر ہم آگے کہیں اور بڑھتے، تو ابھی ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ ادھر سے نیتن جیسے شیطان کا جو ہے وہ پتہ نہیں چل رہا، خیر مجھے نہیں فرق پڑتا وہ مرے یا زندہ رہے، دونوں صورتوں میں شیطان شیطان ہی ہے، اس کی جگہ کوئی شیطان اور لے لے گا، وہ چلا جائے گا تو وہ تو وہاں پہ کوئی کمی تو نہیں ہے۔ اور ادھر جو ہے وہ شہادتیں اور کنسالیڈیٹ کر رہی ہیں اور اس چیز کا اظہار کروا رہی ہیں کہ ہماری سوورینٹی، ہماری انٹیگریٹی بہرحال بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمارا جو آبجیکٹو ہے ہمارا جنگ کا کہ ہم نے سروائیو کرنا ہے، ہم اس آبجیکٹو پہ ٹکے ہوئے ہیں اور ہم یہی کرتے رہیں گے۔ اور اس میں اب ٹرمپ جو ہیں وہ کبھی آ کے کچھ جو ہیں وہ
اپنی ڈیلوژن میں کہہ دیتے ہیں, کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ بندہ کیا رہا ہے اور اس کی پوری کابینہ کیا کہہ رہی ہے. وہ سی این این کی اینکر نے جب ان کے وہ پیسز ایک ہی پریس کانفرنس کے پیسز جوڑ کر لگائے, اور لگانے کے بعد اس نے کچھ منہ سے نہیں بولا, اس کے بعد اس نے صرف کندھے اچکا کے کہا کہ آپ ہی فیصلہ کر لیجئے کہ کیا کہنا چاہ رہے تھے امریکی صدر. تو ڈیسپریٹ تو وہ ہیں. لیکن شازیہ صاحبہ, یہ جو اس وقت یہ عرب لیگ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی اس میں شامل ہوں گے, یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایرانی جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے جو بات کہی ہے کہ یہ مائنس امریکہ اس خطے کے اندر ایک نیا جو دور جو ہے وہ شروع ہونے کو ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہو پائے گا؟ اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کا مقصد گلف میں رہنے کا اور ایک سیکیورٹی ریکٹ چلانے کا کیا تھا کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا مانسٹر ہے ریجن میں ایران, اور ایران جو ہے وہ ان کی آئل ٹریڈ کو نقصان پہنچا سکتا ہے ان ٹرم آف چوکنگ دا پوائنٹ آف اسٹیٹ آف ہرمز. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو اتنی دہائیوں کے بعد اگر ایک موقع ایسا آیا ہے اور اس میں بھی وہ کامیاب نہیں رہ سکا, تو چیزیں انفولڈ تو ہو رہی ہیں. لیکن گلف کنٹریز کو سمجھنا, ان کی پوزیشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. گلف کنٹریز جو ہیں وہ ریت کے اوپر شیشے کے محل ہیں, جن کے پاس وہ کھانا نہیں اگاتے ہیں, پینے کا پانی جو ہے وہ ان کے پاس مہیا نہیں ہے, ان کے پاس صرف انرجی ہے, اور ان کو یہ پتا ہے کہ ہمارا سروائیول کسی طاقتور کے ساتھ ہاتھ ملانے میں ہی ہے. تو ہمیں اس حقیقت کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ ان کا امریکہ کے ساتھ کیا رشتہ تھا, اور ابھی بھی وہ امریکہ کے ساتھ اس طرح رشتہ بالکل نہیں توڑیں گے جب تک کہ چائنا جو ہے وہ اپنے آپ کو منوا نہیں لے گا. اب چائنا جو ہے وہ بالکل بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے وہ ایران کی بہت سپورٹ کر رہا ہے ان دا ٹرم آف کائنڈ اینڈ کیش بوتھ, لیکن ان کی جو نان انٹرونشنسٹ پالیسی ہے اور نان الائنمنٹ کی پالیسی ہے, وہ تھوڑی سی اسکیپٹسزم کو اجاگر کرتی ہے ان کے سارے جو ایلائز ہیں ان کی طرف, کہ اگر اگلی باری ہماری ہوئی تو کتنی ہیلپ ہماری طرف آئے گی, کیونکہ ہم تو پھر اس نیو ورلڈ آرڈر کے نئے ویژن کی طرف جا رہے ہیں جو چائنا اور رشیا پرپوز کرتے ہیں, انڈیویزیبل سیکیورٹی کا, سیکیورٹی ارینجمنٹ کا, اکنامک ماڈل نیا ہونے والا ہے. تو وہ کتنا وائبل ہے؟ اب سعودی عربیہ کے کیس میں اس نے 80% پلس جو ہے اپنا ملٹری ہارڈ ویئر جو ہے وہ چائنیز بیسڈ کر لیا ہے. وہاں پہ ایک پورٹ جو ہے وہ پوری چائنا جو ہے آپریٹ کر رہا ہے. ڈرون کی ایک فیکٹری چائنا نے ان کو ٹیکنالوجی دے کے لگا دی ہے, اور ایران کے ساتھ ان کے جو ہے وہ ٹریڈ ایگریمنٹ چل رہے ہیں. ریسنٹ پچھلے 6 مہینوں کے اندر جو ہے ایران کے ساتھ انہوں نے ایک بہت بڑا اقتصادی منصوبہ کیا ہے, اور پاکستان کے کہنے پہ بہت پینک بھی نہیں ہو رہے ہیں. ابھی تک ہر چیز جو ہے وہ کنٹرول میں ہے. لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ راتوں رات وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ جی اب ہم امریکہ کو چھوڑ کر تو پھر کس کی سیکیورٹی امبریلا میں آنے لگے ہیں, لائک چائنا اور رشیا کی, تو چائنا اور رشیا کو بھی فی الحال ایران کی جنگ جتوانی ہی ہے, کیونکہ ایران کی جنگ 2 سسٹمز کی جنگ ہے, اور جو سسٹم جیتے گا وہ اگلے 100 سال ہمارے سر پہ مسلط رہے گا. اور کوئی بھی سیم کنٹری جو ہے وہ ایسے آگے بیلا کوسٹ ہائپر میسکولینٹی سے یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا, ہم نے اس کو چھوڑ دیا. ہر کسی نے اپنا اگلا فسکل ایئر گزارنا ہے, ہر کسی کے اپنے بچے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں چاہوں گا میں ذرا راجہ کرم الاسلام صاحب کو بھی ڈیبیٹ میں شامل کریں. راج صاحب, ڈپٹی پرائم منسٹر جا تو رہے ہیں, ایک عام سی بات جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ایک طرح سے یہ ایران جنگ جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. سفارتکاری کے محاذ پر ہمارا سنہری دور ضرور چل رہا ہے, لیکن ہم اس کو کوئی معاشی اپرچونٹی میں بدلنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ جیسے ابھی شازیہ چیمہ صاحبہ نے کہا کہ کس کی سیکیورٹی کے اندر جو خلیجی ممالک ہیں وہ پناہ لے سکتے ہیں, کیا پاکستان اور چین ان کو یہ پناہ دینے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں, یہ جنگ جو ہوتی ہے, تاریخ کی اقوام کی جتنی بھی جنگیں دیکھیں تو ان میں جو ایک فیکٹر سب سے کامن ہے وہ اس کی جو ایک انڈیٹرمنیبل ہوتی ہے ریزلٹس کے اعتبار سے بھی, چاہے وہ معاشی ریزلٹس ہوں, چاہے وہ سماجی ہوں, اور چاہے وہ عسکری ہوں. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی جو اپرچونٹی کا لفظ ہے یہ تو بہت بعد میں آتا ہے نا. پہلے تو پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں, کیپنگ ان ویو ٹپیکل جو پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن بھی ہے, پاکستان کی ریلیشن شپ وزا وز چائنا اور وزا وز یونائٹڈ اسٹیٹس, اور پھر ساتھ اسلامی دنیا کے ساتھ, اور سب سے بڑا چیلنج جو پاکستان کے لیے ہے کہ ایک بارڈر جو ہمارا ایران کے ساتھ ہے, ہمسایہ ملک ہے, اور دوسری طرف جو ابھی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے ایران ورسز گلف کنٹریز,
تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور ابھی تک پاکستان جو ہے سکسیسفلی پاکستان کیم اپ ٹو دس چیلنج، چاہے وہ عسکری محاذ ہے، چاہے وہ سیاسی محاذ ہے، کیونکہ پاکستان کو ایک سیاسی محاذ بھی درپیش ہے کہ یہاں پر جو پاکستان کی اپنی لوگوں کی، پاکستان کے جو شہری ہیں، ظاہر ہے ایک سیاسی اور جمہوری حکومت ہے اس وقت، تو اس کے جو شہری ہیں ان کی جو اسپائریشنز ہیں، ان کی جو خواہشات ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں، یہ ایک بہت بڑا، پھر ایک بہت بڑا فیکٹر ہمارا جو فالورز ہیں جو ایرانی قیادت کے یہاں پر ہمارے ایک جو بھائی ہیں تو اہل تشیعہ، وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ان کے لیے تو آپ نے اردو میں فارن منسٹر سے، جو ایرانی فارن منسٹر ہیں ان سے اردو میں ایک تحریر لکھوا دی ہے تاکہ کچھ بہتری آئے اس کے بہت لیے. بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو اپرچونٹی میں کنورٹ کرنا تو خیر اس کے بہت بعد میں آتا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ پاکستان اس وقت اس صورتحال سے عہدہ برا کیسے ہو سکتا ہے، اپنے جو اس کو یہ ٹھیک ہے. آپ کا پوائنٹ مجھے یہ بتائیے کہ روس نے آفر کی ہے پاکستان کو بھی سستا تیل دینے کی، کیا کوئی حکومتی سطح پر کوئی ہل جل ہوئی ہے؟ کوئی ڈیلیگیشن جا رہا ہے اور وہ تیل خریدنے میں کوئی دلچسپی رکھتا ہے؟ دیکھیں، ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ کسی ملک کا تیل کی اور اس تیل کا نام لے لینا کہ جی رشیا کا تیل ہے. ایک فیکٹر ہے ہمارا جو ٹیکنیکل فیکٹرز ہے، ہائیلی جو ٹیکنیکل. اب پاکستان کی جو ریفائنریز ہیں اس وقت، آئل ریفائنریز ہیں، بارنگ فیو، شاید ایک ہے ہمارے پاس یا دو ہیں، کہ جو رشین آئل ہے اس کو کر سکتی ہیں، پروسیس کر سکتی ہیں. چونکہ رشین آئل میں سب سے جو پری ڈومیننٹلی اس میں سے جو وہ بہت تھک آئل ہوتا ہے، یہ ٹیکنیکل بات میں کر رہا ہوں، اس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے. جو انڈیا کے ساتھ وز مقابلہ کرتے ہیں رشین تیل کے حوالے سے، انڈیا کی جو ریفائنریز ہیں، آئل ریفائنریز، وہ رشین تیل کے ساتھ زیادہ کمپیٹیبل ہیں. تو پہلا سوال تو اس کی جو فائنینشل اس کا امپیکٹ ہے یا فائنینشیل پوزیشن ہے یا ٹیکنیکل ہے رشین تیل کی، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو روسی تیل کا فروخت کرنے کا. اور یہ اس جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے ایز کمپیئر ٹو لائٹر گلف آئل کے. تو ایک تو یہ ایشو ہے کہ باوجود اس کے کہ رشیا گلف آئل تو ہمیں مل ہی رہا ہے راجہ صاحب، مل رہا ہے ہمیں. ابنائے حمز بھی ہمارے لیے کھلی ہوئی ہے، ہمارے شپس بھی آ رہے ہیں، ابھی تک سپلائی بھی مینٹین ہو رہی ہے. یہ جو پرائسز کا کل اندیہ دیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ راشننگ کی طرف جائے گی حکومت یا پرائسز جو ہے اس کو بڑھائے گی؟ پرائسز ذرا آسان کام ہے لیکن راشننگ آپ کے لیے مشکل کام ہے. کیا پاکستان کے عوام اس کو برداشت کر پائیں گے مزید پیٹرول کی قیمت کا؟ ایکشنز لے لی ہیں جو ایک تو چلیں آسٹیرٹی تھی، ایک اوور آل جس طرح آن لائن چیزوں کی طرف گئے ہیں میٹنگز میں، تعلیمی اداروں کو. ظاہر ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ 1 ہفتہ چلے گی، 2 ہفتے چلیں گے یا 3 ہفتے چلے گی، لیکن جس طرح رائے عامہ بین الاقوامی بن رہی ہے، اور آپ دیکھیں ریسنٹ بیانات دیکھیں یو کے پرائم منسٹر کے اور دیگر، اس حوالے سے تو لگ رہا ہے کہ شاید جو اس وقت شروع کرنے والے تھے وہ بھی اب اس بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں. لیکن بہت سے اقدامات کیے گئے، مثلا موٹر وے پہ رفتار جو ہے وہ کم کی گئی، تو اس کے پیچھے بھی وہ آئل کی جو کنزرویشن تھی یا اس کا اکنامیکل یوز ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کا وہ ہے. تو بہت سے ایکشنز ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بھی راشننگ کی یا ایون فار دیٹ میٹر تیل کے اضافے کی بھی، کیونکہ ابھی قیمتیں کچھ 100 کے لگ بھگ رکی ہوئی ہیں، اگر وہ 150 والی چیز ہوتی تو پھر شاید وہ خطرہ درپیش ہوتا. لہٰذا ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ صورتحال جو ہے حکومت پوری کوشش کرے گی کہ اس سٹیٹس کو مشکل یا آسانی سے برقرار رکھے اور لوگوں پہ زیادہ اس کا بوجھ نہ آئے. تو اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں فردوس صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت ایک طرف بات کی ہے، جو ہمارے ہاں بھی اہل تشیع بھائی ہیں ہمارے، کیونکہ ہمارے بھی بہت سارے کنسٹرینٹس ہوتے ہیں، ہمیں بڑے محتاط طریقے سے آگے بڑھنا ہے. جو گورنمنٹ نے اب تک سٹیپس لیے ہیں، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اور آپ کو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ تیل کی قیمتیں بڑھانے جا رہی ہے؟ کیونکہ سپلائی تو ٹھیک ہے، بہرحال سپلائی ہمیں مل رہی ہے، کوئی سپلائی کی شارٹیج نہیں ہے. پہلے بھی ہمارے پاس 28 دن کے ریزروائرز تھے، اس کے باوجود ہم نے پرائسز بڑھا دی تھی کیونکہ ہم نے کہیں $88 پہ شاید اس کو کہیں وائبل کر کے یہ جو 55 روپے فی لیٹر بڑھائے تھے. تو اب تو پرائسز جو ہے وہ $106 تک 100 سے اوپر ہیں. تو یہ تو پھر گورنمنٹ لازمی پرائسز بڑھائے گی. بات ساری یہ ہے، اکنامک فورکاسٹنگ جو ہے وہ ایک اپنی جگہ ایک چیز ہے. جی، ہم کیا ماڈل بنانا چاہتے ہیں؟ ہم کیا غریب کو اور دھکیلنا چاہتے ہیں غربت کی طرف؟ تو وہ ایک فیصلہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ نہیں، ہم نے جو ہے گورنمنٹ کا سائز کم کرنا ہے اور وہاں سے پیسے بچا کے
लोगों को सब्सिडी देनी है कि कीमतें ना बढ़े। अनफॉर्चुनेटली मेरे लिहाज से जिस तेजी से गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया और तेल की कीमत बढ़ाई, वो जरा ज्यादती थी अवाम के साथ। इससे कि जैसे ही आप तेल की कीमत बढ़ाते हैं, इसके माने आप ओवरऑल इन्फ्लेशन मुल्क में ले आते हैं। आपको क्राइसिस बरकरार रखनी चाहिए थी, जैसे इस हफ्ते भी रखी। इस हफ्ते कीमत नहीं बढ़ाई, सब्सिडी दी है इस हफ्ते, जिसके लिए उन्होंने एक रकम कर दी। ऑन दी अदर हैंड उन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, जो कि शुरू हुई थी कोई 12 रुपए से, आज जो है वो 125 रुपए पे तक पहुंच गई। सारी चीजों पे सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स इज अ कंजम्पशन टैक्स, जो इस्तेमाल करेगा उसको देना पड़ेगा जी। आज भी सेल्स जीरो है। जब पीटीआई ने की हुकूमत ने इसको जीरो किया था फॉर अ शॉर्ट पीरियड 3 मंथ्स का कह के, तो उस वक्त ये जो कुछ कहा गया वो मैं इस वक्त बहस का हिस्सा नहीं है। आप भी हैं, शादिया को भी याद होगा कि क्या शोर हुआ था जी। इस वक्त हमारे पास मुख्तलिफ मॉडल हैं, मुख्तलिफ मुल्कों ने इस क्राइसिस को मुख्तलिफ तरीके से डील किया। मैं जितनी ऑब्जर्वेशन है, किसी मुल्क ने भी एकदम से इतनी प्राइसेस रीजन में हमारे नहीं डेवलप चेंज की, चाहे वो आप बांग्लादेश ले लें, इंडिया ले लें, श्रीलंका ले लें, ऑल ऑफ देम आर इंपोर्टिंग नेशन, दे आर नॉट नेशन विच प्रोड्यूस देयर ओन ऑयल एंड गैस। मिकदार कम होगी, ज्यादा होगी, लेकिन इस तरह किसी ने नहीं रिएक्ट किया। इसकी मेरे ख्याल से कंजम्पशन को करना चाहिए था। हमें अपनी जो आबादी है, जो कि मोस्ट अफेक्टेड है, मोस्ट वनरेबल है, ऑलरेडी सतह गुर्बत के तहत लोगों की तादाद इस हद तक बढ़ गई है जो नाकाबिले बर्दाश्त है इस इकॉनमी के लिए। इस इकॉनमी के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा और लोकल इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा। उसकी वजूहात भी एक पूरी अलहदा से हैं, आपके प्रोग्राम का मौजू नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ निशानदही करना चाहता हूँ कि मईशत में इस्तेहकाम के लिए बहुत अच्छा। आपकी एक्सपोर्ट्स जो नहीं बढ़ रही थी और उसके भी प्रॉब्लम है, उसके वजह से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है। वो पूरी आपकी रिलेटेड एक्सपोर्ट का जो है वो आपके पास है ही क्या, बड़ा नैरो बैंड है हमारे पास। सर्विसेज में है और उसके बाद टेक्सटाइल है जी, और उसके बाद बहुत कम जो है वो फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। आपका स्पेक्ट्रम वैल्यू एडिशन का इतना थोड़ा है, 4 साल में हम उसमें इजाफा नहीं कर सके जी, जिसकी वजह से आपकी इंपोर्ट्स वर्सेस एक्सपोर्ट्स की सूरत हाल भी खराब है। तो ये अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं और ये स्टम्बलिंग ब्लॉक्स भी हैं। मैं समझता हूँ कि एक इनोवेटिव गवर्नमेंट होती तो वो इससे फायदा उठाती, रिप्रेजेंटेटिव होती, अपनी उस पॉपुलेशन को जरूर सहारा देती जो कि इफेक्ट हो रही है। केपीके के अंदर एक ऐसा इक़दाम हुआ कि उन्होंने फौरी तौर के ऊपर, जहां बाकी सब पे पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, उन्होंने मोटरसाइकिल वालों को एक सब्सिडी दे दी। सही है गलत है वो बाद में जाएंगे, लेकिन एक दिखाया जाता है कि जी एक एहसास है। ठीक। आप देखिए कि गरीब का फ्यूल जो है वो केरोसिन ऑयल है। केरोसिन ऑयल उसके ऊपर 138 मट्टी का तेल बढ़ी है 2 हफ्ते। मट्टी का तेल 138% 2 हफ्ते में। सही। भाई आप पेट्रोलियम से भी ना लेते महीना भर के लिए, 2 महीने के लिए, क्या हो जाता? इससे कि कहीं आईएमएफ के बजट में ये नहीं लिखा था कि जी हम इस मद में इतने पैसे लेंगे और एज अ परसेंटेज लेंगे। एक अमाउंट है। ऑलरेडी आपने ये फोरकास्ट नहीं किया था कि तेल की कीमत बढ़ेगी। आपने जो फोरकास्ट किया था उतनी इन रुपी वैल्यू रख लेते कि अगर आपने 80 रुपए पे फोरकास्ट किया हुआ है कि ये कंजम्पशन है मुल्क की 10 मिलियन गैलन है, 80 रुपए से मल्टीप्लाई कर दे तो 800 मिलियन रुपए आएंगे। फाइन, आप वो 800 मिलियन जमा करें, आप ये 1000 मिलियन क्यों जमा कर रहे हैं? इसका जवाब नहीं मिलता। वो उसके साथ तो अभी जो आप कह रहे हैं इस हफ्ते सब्सिडी दे रहे हैं, तो बेसिकली उसको बैलेंस आउट ही करेंगे। फिर आप ये देखिए हमने रिएक्ट कैसे किया। हमने जिन लोगों ने आपको एग्जाम्पल बनाने, पहले आपने उन्हीं का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने कह दिया सारे सरकारी सर्वेंट्स की जो है वो 5% से 20% तनख्वाहें कम कर दी जाएंगी इस महंगाई के आलम। एक बैठे बैठाए उनके भी आपने कह दिया ना, उल्टा वसील लेने की वाली बात कर दी।
یہ کیسے ممکن ہے؟ بڑھائی کیوں تھی اگر ضرورت نہیں تھی اتنی؟ اور جب بڑھائی تھی تو 7 مہینے میں کم کیوں کرنے جا رہے ہو؟ کم سے کم اور کچھ نہیں 3 مہینے بعد جو بجٹ آنا تھا اس میں نہ بڑھاتے. لیکن جنگ تو اس وقت جنگ نہیں تھی نا نقوی صاحب. نہیں جنگ نہیں ہے، جنگ کے ساتھ ہوش مندی بھی ہے. یہ جنگ تو تب بھی نظر آ رہی تھی. وہ نوبل پیس پرائز کو نامینیٹ کر دیا تھا ٹھیک. حضرت کو پیچھے کھڑے ہو کے وہ یورپین لیڈر بھی اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں کہ کس بھونڈے طریقے سے کیا جا رہا تھا. وہ تو ہر آج بھی بورڈ آف پیس پہ کیوں بیٹھے ہوا ہے؟ انڈونیشیا نکل گیا، کتنے اور ممالک جو ہے وہ نکل گئے. برطانیہ، سوئٹزرلینڈ، یورپین اسپین، they're saying we're not going to be part of this war. ٹھیک This ہے is an unjust war. ٹھیک ہے. مجھے Why does Pakistan have to be? یہاں ایک چیز کمنٹ کرنے والی ہے. ٹھیک ہے. مجھے آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو میں چاہوں گا شازیہ چیمہ صاحبہ سے یہ جو پالیسی ہے فارن پالیسی جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے مزید ایریاز کے اوپر بات کریں گے. اور خاص طور پر یہ بات جو اگرچہ کہ قمر الاسلام صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابھی اپرچونٹی کا وقت نہیں ہے، لیکن پوچھتے ہیں شازیہ چیمہ صاحبہ سے. بریگیڈیئر غضنفر صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، وہ بھی بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بھی بات کرتے ہیں. ابھی لیتے ہیں ایک بریک.